الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو بزرگو، کل ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں نے عرض کیا تھا کہ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو ہلاک کرنے کے لیے آئے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر سلام کیا. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، انہوں نے داخل ہو کر سب سے پہلے سلام کیا. یہ ایک اسلامی طریقہ ہے جو شریعت مطہرہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے. ہر قوم میں، ہر مذہب میں جب کوئی کسی سے ملتا ہے تو ایک دوسرے کو کوئی نہ کوئی ملاقات کے وقت میں لفظ کہا جاتا ہے یا وہ کہتا ہے. مختلف مذاہب کے اندر مختلف الفاظ ہیں ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت میں کہنے کے. کوئی گڈ مارننگ کرتا ہے، کوئی نمستے کرتا ہے. ہر قوم کے الگ الگ الفاظ ہیں. اسلام نے ایک دوسرے سے، مسلمان سے ملاقات کے موقع پر جن الفاظ کا تعین کیا ہے وہ انتہائی پاکیزہ اور محبت بھرے الفاظ ہیں. اور یہ الفاظ آج ہی سے نہیں ہیں بلکہ جب سے دنیا بنائی ہے اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا ہے اسی وقت سے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تو ان سے کہا، فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اس جماعت کو جا کر آپ سلام کریں اور پھر وہ آپ کو جواب دیں گے. تو آپ کی اولاد کا یہی ملاقات کے وقت میں طریقہ ہوگا اور یہی سلام ہوگا. چنانچہ آدم علیہ السلام نے جا کر فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہا. فرشتوں نے اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا. یہ اسی وقت سے طے ہو گیا کہ جب کہ کوئی کسی سے ملاقات کرے یا کسی سے ملے تو سلام کرے اور ان الفاظ کے ذریعے سے کرے. یہ ایسے الفاظ ہیں جس کے ذریعے سے ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کے وقت میں ہمدردی، خیرخواہی، محبت کا اظہار کرتا ہے. السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ آپ کو ہر مصیبت و تکلیف سے بچائے. گویا ملاقات کے وقت میں یہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میرا دل آپ کی طرف سے بالکل صاف ہے، کوئی بغض، عداوت، دشمنی، کینہ، حسد آپ کی جانب سے میرے دل میں نہیں ہے. میں آپ کے لیے انتہائی ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ اپنے دل میں رکھتا ہوں. جواب میں بھی مسلمان وعلیکم السلام کہہ کر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ جس طرح آپ میرے لیے ہمدردی، خیرخواہی کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، اسی طرح میں بھی آپ کے لیے خیرخواہی، ہمدردی، محبت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں. یہ بہترین طریقہ اسلام نے ہمیں سمجھایا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ سلام کو خوب رواج دو اور آپس میں ایک دوسرے کو خوب سلام کیا کرو.
ایک حدیث میں فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا ایمان مکمل نہ ہو جائے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ اور پھر یہ کہہ کر آپ نے فرمایا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جب وہ تم آپس میں کرنے لگو تو اللہ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے؟ یہ کہہ کر آپ نے فرمایا، افشوا السلام بینکم، آپس میں خوب سلام کو رواج دو، آپس میں ایک دوسرے کو خوب سلام کیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہاں سلام کا ایسا رواج تھا اور ایسا مزاج تھا کہ اگر ایک ساتھ چل رہے ہیں، چلتے چلتے درمیان میں کوئی آڑ آ گئی، درخت آ گیا، ایک آدمی ادھر سے گیا اور ایک آدمی ادھر سے گیا، درخت کتنا سا ہوتا ہے، پھر جب دوبارہ ملتے تھے تو پھر سلام کرتے تھے۔ اس طرح سلام کا رواج اور سلام کا ماحول تھا صحابہ کے یہاں۔ ہمیں بھی اپنے معاشرے میں ہم جان پہچان والوں کو سلام کرتے ہیں، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قیامت سے قریب ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے جان پہچان والوں کو سلام کیا کریں گے اور مخصوص طریقے سے نام لے کر سلام کیا کریں گے۔ آدمی بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں آدمی بجائے اس کے کہ السلام علیکم کہے، ایک آدمی کو خاص کر کے ہی کہے گا، عبد الرحمن صاحب السلام علیکم۔ اس طرح سے آدمی سلام کرے گا نام لے کر۔ فرمایا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے، نام لے کر سلام نہیں ہوتا ہے، بلکہ سلام سب کے لیے ہوتا ہے جو مطلق لفظ کے ساتھ ہوتا ہے۔ سلام کا طریقہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے۔ فرمایا جب تم اپنے بھائی سے ملو تو اس کو السلام علیکم صحیح الفاظ کے ساتھ سلام کرو، سامنے والا جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ سکتے ہو، وہ بھی جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ سکتا ہے۔ یہ تین الفاظ ہیں سلام، رحمت اور برکت کے۔ ایک صاحب اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، السلام علیکم کہہ کر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا 10۔ دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا 20۔ پھر تیسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30۔ گویا اشارہ تھا کہ پہلے آدمی کو جس نے خالی السلام علیکم کہا ہے 10 نیکیاں ملی، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کو 20 نیکیاں ملی، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اس کو 30 نیکیاں ملی۔ سلام کرنا سنت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا، آپ سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ یہ سلام کوئی اعزازی چیز نہیں ہے کہ صاحب بڑا چھوٹے کو سلام کرے یا چھوٹے بڑے کو سلام کریں، بڑا نے اگر چھوٹے کو سلام کر لیا تو اس کی عزت میں کوئی فرق آ جائے گا، پڑھے لکھے نے ان پڑھ کو سلام کر لیا تو اس کی عزت میں فرق آ جائے گا، مالدار نے غریب کو سلام کر لیا تو اس کی عزت میں فرق آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، جو بھی سلام میں پہل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ فضیلت اور زیادہ نیکیاں عطا فرمائیں۔ اس لیے سلام کا رواج ڈالنا چاہیے اور سلام کو خوب رواج دینا چاہیے اور آپس میں خوب سلام کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی اگر آدمی جائے تو اس میں بھی سلام کر کے داخل ہونا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آدمی سلام کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر میں داخل ہو کر سلام کر کے گھر میں داخل ہونے سے برکتیں ساتھ میں آ جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو، یہ تمہارے لیے برکت کی چیز ہے اور بہترین اور پاکیزہ تحفہ ہے تمہارے لیے۔ مبارکتاً طیبہ، برکت کی چیز بھی ہے اور یہ بہترین پاکیزہ تحفہ ہے تمہارے لیے۔ اس لیے آدمی کو گھر میں جائیں تو اپنے مستورات کو بھی سلام کرنا چاہیے، بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے، اس سے بچوں کی سلام کی عادت ڈلتی ہے۔ ہم بچوں سے کسی مہمان کے آنے پر کہتے ہوتے ہیں کہ بیٹا سلام کرو،
لیکن کبھی اس نے باپ سے اماں سے سلام ہی نہیں سنا تو بیچارہ بچہ کیا جانے سلام کرنا۔ جب بار بار روزانہ ابا امی سے سلام سنے گا وہ کہ ابا آتے ہیں، بھائی آتے ہیں، چاچا آتے ہیں، ماموں آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو بچے کو سلام یاد ہو جائے گا کہ جب بھی کہیں جایا کریں اور جب بھی کسی سے ملا کریں تو ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ سلام کرنا سنت ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر آدمی قریب ہو تو اتنی آواز سے سلام کرنا چاہیے کہ سننے والا یعنی جس کو سلام کیا گیا ہے وہ سن لے اور اس کا جواب دے دے۔ اگر کسی آدمی نے سلام کا جواب نہیں دیا تو بدگمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معذور سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے میری آواز نہ پہنچی ہو سکتا ہے انہوں نے دھیان نہیں دیا ہو، ان کو میرے آنے کا پتہ نہ چلا ہو، میرے سلام کا پتہ نہ چلا ہو۔ آدمی کو جو ہے کسی قسم کی بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی اچھے مفہوم سے اس کو تعبیر کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی آدمی سلام سن لے تو اس کو جواب دینا چاہیے، اور بہتر اور اچھی بات یہ ہے کہ اگر قریب ہے آدمی تو اتنی آواز کے اندر سلام کا جواب دے کہ سلام کرنے والا سن لے اور مطمئن ہو جائے کہ ہاں بھئی میرے سلام کا جواب دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر دور ہے آدمی تو ہاتھ کا اشارہ کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ سامنے والے کو پتہ لگ جائے کہ ہاں بھئی اس آدمی نے سلام کیا ہے، کیونکہ مناسب بھی نہیں ہوتا زیادہ چلا کر سلام کرنا، اور وہاں تک آواز بھی نہیں پہنچ پاتی ہے اگر آدمی دھیرے سے سلام کرے۔ تو ہاتھ کا اشارہ اس طرح کر دے کہ سامنے والا سمجھ جائے کہ اس آدمی نے سلام کیا ہے، اور آدمی سلام کا جواب دے دے، اور جواب دینے میں ہاتھ کا اشارہ کر دے۔ گردن وغیرہ سے مناسب نہیں ہے اشارہ کرنا، اس لیے کہ گردن تو صرف اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہیں، یہ بندوں کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ جب آدمی کسی مجلس کے اندر جائے اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو آدمی نے اگر سلام کیا، اور سلام کرنا چاہیے، تو پوری مجلس میں سب لوگوں میں سے 8-10 لوگوں میں سے اگر ایک آدمی نے بھی سلام کا جواب دے دیا ہے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، ہر آدمی کو الگ الگ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ مل کر کسی کے پاس گئے ہیں تو سب کا سلام کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سب میں سے ایک آدمی نے بھی سلام کر لیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، ہر آدمی کو الگ الگ ثواب جو ہے وہ سلام کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں اور موقع ایسے ہوتے ہیں جس وقت میں ہمیں سلام نہیں کرنا چاہیے اور اجازت نہیں ہے اس وقت میں سلام کرنے کی۔ وہ تو یا تو ادب کے ہوتے ہیں یا ضرورت کے پورا کرنے کے ہوتے ہیں۔ مثلا اذان ہو رہی ہو تب سلام نہیں کرنا چاہیے، مسجد میں گئے نماز ہو رہی ہے اس وقت میں سلام نہیں کرنا چاہیے، مسجد میں آئے ہیں لوگ اپنے ذکر و اذکار نماز میں لگے ہوئے ہیں اس وقت زور سے سلام نہیں کرنا چاہیے، کوئی کھانا کھا رہا ہو اس وقت میں سلام نہیں کرنا چاہیے، کوئی استنجے اور پیشاب کی ضرورت سے فارغ ہو رہا ہو اس وقت میں سلام نہیں کرنا چاہیے، کوئی دینی مجلس لگی ہوئی ہے سب دھیان توجہ سے بات سن رہے ہیں ایسے وقت میں سلام نہیں کرنا چاہیے، خاموشی کے ساتھ آدمی کو شریک ہو جانا چاہیے۔ یہ موقع ایسے ہیں جس موقع پہ سلام کرنا مناسب نہیں ہے۔ مسلمان سے ملتا ہے تو اس طرح سلام کرتا ہے اور اسی طرح جواب دیتا ہے۔ جب آپ کسی غیر ایمان والے بھائی سے ملیں تو اس کو وہ الفاظ جن الفاظ سے آپ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں ان الفاظ سے تو سلام نہیں کرنا چاہیے، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ صرف اتنی سی بات ہے کہ اگر کسی کے غلط فہمی میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو کہ یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، یہاں آتے ہیں تو کوئی کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، تو خالی سلام کا لفظ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ سلام کریں تو ہمیں حداک اللہ کہنا چاہیے، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ حداک اللہ کہنے سے بھی اگر غلط فہمی میں مبتلا ہوں تو خالی وہ سلام کریں تو اس کے جواب میں خالی سلام کہہ دیں، آپ اس سے آگے پیچھے کوئی لفظ نہ کہیں تو کافی ہو جائے گا۔ اس طرح رعایت اور اسی طرح تھوڑی سی حکمت کے ساتھ میں ان سے ملنے جلنے میں ہمیں سلام میں اس کا احتیاط رکھنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا ایسے الفاظ جو اسلامی تہذیب کے خلاف ہیں ان کا استعمال کرنا آپس کے اندر بھی اور اسی طرح غیر ایمان والوں کے ساتھ بھی بالکل مناسب نہیں ہے۔ آج تو سلام نہیں کیا جاتا، آج تو بچوں کو بائی بائی کرنا سکھایا جاتا ہے، اور ایک لفظ اور چلا ہے جس کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے سلام تو کرتے نہیں ہیں، رخصتی کے وقت میں کہتے ہیں اللہ حافظ، پہلے خدا حافظ کہتے تھے، پھر پتہ نہیں کسی نے یہ کسی سے سن لیا ہوگا، اور وہ بھی کسی سے کیا سن لیا ہوگا، موبائل میں سن لیا ہوگا کہ صاحب خدا نہیں کہنا چاہیے اور اللہ کہنا چاہیے۔
کیونکہ آج سب سے بڑا استاد، سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا معلم اور سب سے بڑا مفتی تو ہمارا موبائل ہے. اس میں جو کچھ دیکھتے ہیں ہم اسی کو کہنے لگتے ہیں، اسی پر عمل کرنے لگتے ہیں. یہی ہمارا سب کچھ ہے. تو کہیں سن لیا کسی نے تو وہ بجائے خدا حافظ کے اب اللہ حافظ شروع ہو گیا. سلام علام تو کرتے نہیں ہیں رخصتی کے وقت میں، بس اللہ حافظ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے اللہ حافظ کہیے آپ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی سلام معاف ہو جاتا ہے یا سلام کا بدل ہو جاتا ہے، بلکہ سلام الگ کیجئے، پھر آپ کو اللہ حافظ خدا حافظ جو کچھ کہنا ہے وہ کہتے رہیے بات کے اندر. بہرحال سلام رخصت کے وقت میں بھی کرنا چاہیے اور کہیں جائے جب بھی آدمی کو سلام کرنا چاہیے. کسی سے سلام آدمی کہلوائے کہ صاحب فلاں صاحب کو آپ میرا سلام کہہ دینا، وعدہ کر لیا ہے تو پہنچانا چاہیے. کسی کو پابند بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر سلام کہلوانا ہو تو ان الفاظ کے ساتھ کہلوائیں کہ اگر آپ کو یاد رہ جائے اور سہولت سے آپ کہہ سکیں تو میرا سلام پہنچا دیجیے گا فلاں آدمی کو. کیونکہ آپ نے پابند کر دیا، وہ آدمی بھول گیا یا وعدہ خلافی ہو گئی، کہہ نہیں سکا، ملاقات نہیں ہوئی یا ملاقات ہوئی تو یاد نہیں رہا. تو یہ سب چیزیں پابند کرنے والی ہوتی ہیں. آدمی کو سہولت دینا چاہیے، کسی کو پابندی کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے. اس کا ہمیں سلام کے موقع پر خیال رکھنا ہے. سلام کی تکمیل مصافحہ بھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں سلام کے بعد کے اندر تو دونوں کے ہاتھوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت کر دیتے ہیں. بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. مصافحہ کرنا چاہیے، فضیلت کی چیز ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن مصافحہ بعض مرتبہ موقع محل دیکھ کر ہونا چاہیے. ایسا یہ بھی سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا مصافحہ کرنے سے کسی سامنے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر میں پہلے بھی شاید میں نے کہا ہو، ایک آدمی نے، میں نے خود نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، ایک آدمی نے بہت کوشش کر کے کک مار مار کے اپنا اسکوٹر اسٹارٹ کیا. بڑی مشکل سے اسکوٹر اسٹارٹ ہوا. ریس ہاتھ میں رکھنی ضروری تھی. جیسے ہی وہ اسکوٹر پہ بیٹھے ایک صاحب آئے، السلام علیکم کہہ کے مصارفے میں. آج کل تو سلام بھی کیا کرتے ہیں، خالی مصافحہ ہی کرتے ہیں اور یہ کہہ کرتے ہیں اور صاحب یہ سلام ہیں اور صاحب، اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیے. اب بیچارہ وہ پریشان کہ ریس چھوڑوں تو اسکوٹر بند ہو، کیونکہ اتنی محنت کے بعد تو اسکوٹر اسٹارٹ ہوا ہے، اور مصافحہ نہیں کروں تو آدمی یہ کہتا ہے کہ لو صاحب مصافحہ ہی نہیں کر رہے، ہم ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور یہ مصافحہ ہی نہیں کر رہے. یہ آدمی کی میں تو کہتا ہوں کم عقلی کی بات ہوتی ہے، جو موقع محل کو دیکھے بغیر اپنی سمجھ اور عقل کو استعمال نہیں کرتا ہے اور اس کو یہ ہوش نہیں ہوتا ہے کہ اس وقت میں مصافحے کا موقع بھی ہے یا موقع کا نہیں ہے. ایک صاحب ہیں بیچارے بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، اور ان کو ٹائیفائڈ ہوا ہے یا کوئی موتی جرا ہوا ہے یا کوئی نمونیا ہوا ہے، اور بیچارے تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر نے پانی ہاتھ لگانے سے منع کیا ہے ان کو، اور آپ وضو کر کے آئے، گیلے ہاتھوں سے آپ نے ان کے آگے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا. اب بیچارے مصافحہ کریں تو پریشانی کیونکہ بیماری بڑھتی ہے، اور مصافحہ نہیں کریں تو آپ یہ سوچو گے لو صاحب اتنے بڑے ہو گئے کہ مصافحہ ہی نہیں کر رہے، ہمارے سے ہم نے ہاتھ بڑھا رکھا ہے. یہ سب کم عقلی کی اور جو ہے موقع محل اور دور اندیشی کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، سمجھداری کی باتیں نہیں ہوتی. مصافحہ آدمی کو موقع محل دیکھ کر کرنا چاہیے کہ اس وقت میں مصافحے کا موقع بھی ہے یا نہیں ہے، مصافحے سے ہمیں فائدہ ہوگا، کسی سامنے والے کو خوشی ہوگی، یا خدا نخواستہ سامنے والا ہمارے مصافحے سے کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا. سلام اصل ہوتا ہے، مصافحہ اس کے بعد کی چیز ہے. مصافحہ بھی کریں تو خالی مصافحہ نہیں کریں بلکہ سلام کر کے مصافحہ کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کوئی سفر سے آتا تھا تو خالی سلام سے پر اکتفا نہیں فرماتے تھے، سلام بھی کرتے تھے، بعض مرتبہ مصافحہ کرتے تھے، بعض مرتبہ مسافر سے آپ معانقہ کرتے تھے، یعنی آپ گلے ملتے تھے باقاعدہ. جس طرح ہم عید پر گلے ملتے ہیں نا، ہم گلے نہیں ملتے، ہم تو سینے سے سینہ ملاتے ہیں. جیسے کہ پہلوان ٹکر مار رہے ہوں ایک دوسرے سے سینہ، ہم لوگ سینے سے سینہ ٹکراتے ہیں. بلکہ اصل یہ ہے کہ گردن سے معانقہ ہے، عربی کا لفظ ہے معانقہ، عنق گردن کو عربی زبان میں کہتے ہیں. اور صحیح معانقہ وہ ہوتا ہے جب ایک گردن دوسری گردن سے ملتی ہے. سینہ ایک دوسرے سے ملے وہ نہیں ہوتا ہے، وہ تو مصادرہ ہوتا ہے. بلکہ معانقہ ہے، معانقہ کہتے ہیں کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو گردن دوسرے گردن سے ملنا چاہیے. اس میں بہت سارے لوگوں نے بڑی حکمت لکھی ہے. اللہ نے گردن میں ایک رگ ایسی رکھی ہے، جب ایک مسلمان بھائی کی دوسرے مسلمان بھائی سے وہ رگ اور نس ملتی ہے تو قدرتی طور پر اللہ دونوں کے اندر محبت پیدا کر دیتا ہے. دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو اللہ دل کو اس چیز سے صاف کر دیتا ہے.
اس لیے سلام کا، مصافحے کا، معانقے کا جو بھی طریقہ اسلامی ہمیں بتایا گیا ہے ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے اور رواج دینا چاہیے۔ اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور محبت پیدا ہوگی تو ایمان مکمل ہوگا، اور ایمان مکمل ہوگا تو جنت میں جانا آسان ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔